ہم انسان کتنے ایکٹر ہوتے ہیں. جانوروں کو یہ نہیں کرنا پڑتا. اگر خوش ہیں تو خوش نظر آتے ہیں، اگر غصے میں ہیں تو غصہ دکھاتے ہیں. انہیں کچھ فیک نہیں کرنا پڑتا انسانوں کی طرح. جیسے انسان اگر اندر سے خفا بھی ہیں تو اوپر سے خوش ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں. تو کیوں کرتے ہیں ہم یہ سب؟ تو ان سب باتوں کو سوچتے ہوئے جو بات میرے دماغ میں آتی ہے وہ ہے سیلف رسپیکٹ. ہم اپنی سیلف رسپیکٹ کو بچانے کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں جج نہ کریں کہ کیوں ہر وقت رونی صورت بنا کر پھرتی رہتی ہے یا کیوں ہر وقت اس کے دانت نکلتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ سوچنا بند کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ لوگوں کا کام تو کہنا ہی ہے. کسی کے لیے کوئی مذاق صرف مذاق ہوتا ہے، لیکن وہاں وہ کسی کے لیے انسلٹ بھی ہو سکتی ہے، اس کی ٹانگ کھینچنا بھی ہو سکتا ہے. کسی کے لیے ایک بات نارمل ہو سکتی ہے اور کسی کے لیے وہ کوئی دھچکا بھی ہو سکتا ہے. سب کی اپنی اپنی سچویشن ہوتی ہے اور سب کا اپنا اپنا خیال ہوتا ہے. ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے. 5 ایسی غلطیاں جو کہ ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں. تو میرا نام ہے یاسمین اور مجھے ویڈیوز بنانا اچھا لگتا ہے. اس ویڈیو میں ہم 7 ٹاپک پہ بات کریں گے اور رمضان میں جو میری روٹین تھی میں اس کے ویڈیو کلپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. 5 ایسی باتیں جو ہمیں یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کرتی ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ سوچنا بند کر دیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اتنا سوچنے کی، اتنا ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی لائف کسی اور کو جینے نہ دیں. جیسے میں ویڈیو بناتی ہوں تو میں یہ سوچوں کہ میری یہ ویڈیو سب کو پسند آنی چاہیے. تو یہ میری بے وقوفی ہے. تو یہ ویڈیو میں ان کے لیے بناتی ہوں جنہیں یہ پسند آتی ہے. دوسری بات، جو لوگ آپ کی زندگی میں پازیٹیو امپیکٹ ڈالتے ہیں ان پر فوکس کریں. آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے اور اگر آپ یہ پلان بناتے ہیں تو آپ 99% فیل ہونے والے ہیں، کیونکہ ہر کسی کو خوش کرنا یا ہر کسی کو سیٹسفائی کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتا ہے. اور ضروری نہیں کہ اگر کسی بات کو کسی نے غلط کہہ دیا اور آپ اسے صحیح مان رہے ہیں تو آپ اس کو کرنے کی کوشش ہی نہ کریں. اور اگر آپ اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بعد میں صحیح نکل جائے یا وہ غلط ہی نکل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط ہیں. اگلے ٹائم اس کو ٹرائی ہی نہیں کریں، صرف یہ سوچ کر کہ دوسرے اس کے بارے میں کیا کہیں گے. بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں بہت کچھ ٹرائی کرتے ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ اس میں کامیاب بھی نہ ہو. 90% تبدیلی ہماری زندگی میں تب ہی آ جاتی ہے جب آپ یہ سوچنا بند کر دیتے ہیں کہ اب میں یہ کرنے لگی ہوں یا کرنے لگا ہوں، اب فلاں بندے کا کیا رسپانس آئے گا. جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، اگر آپ ہر بار یہ سوچتے رہیں، 90% تبدیلی ہماری زندگی میں تب ہی آ جاتی ہے جب ہم یہ سوچنا بند کر دیتے ہیں کہ اب ہم یہ کرنے لگے ہیں، اب فلاں بندے کا کیا رسپانس آئے گا. جن کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، اگر آپ ہر بار یہ سوچیں گے تو آپ کبھی بھی اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کر پائیں گے. یہ سٹارٹنگ آپ کو کرنی ہی پڑے گی. اگر ابھی تک نہیں کی تو ابھی سے سٹارٹ کر دیں. بے شک چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کو سٹارٹ کرنا پڑے گا. لوگ آپ کا مذاق بھی بنائیں گے، آپ کو ٹونٹ بھی کریں گے، لیکن آپ کو کوشش کرنی پڑے گی کیونکہ آپ اپنی پرسنالٹی میں چینجز لانا چاہتے ہیں. نیکسٹ جو بات ہے وہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، مطلب کہ میرے 12 ہاتھ ہیں. دوسروں کے کمفرٹ کے لیے ہم خود کو چراغ والا جن سمجھ لیتے ہیں. کہیں ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو ہم کر لیں گے، کہیں قربانی دینی ہے تو ہم دے لیں گے. قربانی دینا بری بات نہیں ہوتی. میں خود مانتی ہوں کہ میرے دل میں دوسروں کا احساس ہے. میں دوسروں کے کام آتی ہوں، دوسروں کی مدد کرتی ہوں اور مجھے اس چیز پر فخر ہے کہ میں دوسروں کے کام آتی ہوں. یہ بری چیز نہیں ہے. خود کو مطمئن کرنے کے لیے قربانی دینا اور نیکی کی نیت سے کسی کے کام آنا الگ بات ہے، لیکن خود کو پریشان کر کے ایسا کرنا غلط بات ہے. کسی کے لیے قربانی دیتے ہوئے یہ ضرور سوچ لیں کہ یہ بندہ یہ چیز ڈیزرو بھی کرتا ہے، وہ اس قابل بھی ہے. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی قربانی کو سراہا جائے، اپریشیٹ کیا جائے. اکثر لوگ مانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ نے ان کے لیے اپنا کمفرٹ زون چھوڑا ہے. لیکن اگلی بار کرنے سے پہلے آپ وقت دیکھ لینا، سچویشن دیکھ لینا، لوگ دیکھ لینا. ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت ہی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیں اور ایسے وقت میں تھوڑا پیچھے کھڑے ہو جائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے موجود ہونے سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، پریزنٹ ہونے سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، وہ ہمارے ایبسنٹ سے سمجھ آ رہی ہوتی، اگر کسی کو آنی ہو تو. ادروائز تو کچھ لوگوں کو وہ بھی نظر نہیں آتا اور کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ فلاں ٹائم اس بندے نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن آج یہ بندہ میری زندگی میں نہیں ہے یا میرے ساتھ نہیں ہے تو مجھے اس کی کمی محسوس ہوگی، یا اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہاں فلاں بندے نے فلاں ٹائم پہ میرے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. اس طرح ان کو آپ کی ویلیو بھی سمجھ میں آئے گی اور آپ کو بھی اپنی ویلیو سمجھ میں آئے گی کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، آپ کی کیا ویلیو ہے اس بندے کی زندگی میں. اگلی بات ہے موڈ بیسڈ ڈیسیجن، خاص طور پہ ہم خواتین کے لیے، کیونکہ ہمارے موڈز بہت جلدی چینج ہوتے ہیں. کیونکہ یہ پچھلے 5-7 سالوں میں یہ بھی پتا چلا ہے لڑکیوں کے موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے ٹائم میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا. ہمیں تو یہی پتا چلتا تھا کہ ہاں جی فلاں بندہ ناراض ہے، فلاں بندہ خوش ہے. یہ موڈ سوئنگز والی بات تو اب ہماری نیو جنریشن نے ہمیں بتائی ہے.
کبھی بھی اپنے موڈز بیس پہ جو ہے نا کوئی بھی فیصلہ نہ کریں. سیانے کہتے ہیں کہ کبھی بھی زیادہ خوشی میں اور زیادہ ناراضگی میں کوئی بھی فیصلہ نہ لیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں کوئی غلط بات بھی کہتا ہے یا کچھ بھی ہم سے وہ غلط بھی منوا لیتا ہے تو ہم خوشی خوشی مان جاتے ہیں. اسی طرح جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو تب بھی بعض اوقات ہم اگلے بندے کو اتنا کچھ سنا جاتے ہیں جبکہ اتنی بڑی بات ہوتی بھی نہیں ہے، اور بعد میں ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا سب کچھ کیوں کہہ دیا. تو اس لیے جب بھی کبھی آپ غصے میں ہوں تو اپنے الفاظ کو تھوڑا سا روک لیں، تھوڑا سا پوز لے لیں کہ نہیں، ابھی مجھے یہ سب کچھ نہیں کہنا. بعض اوقات آپ اپنے ہی الفاظ کو سوچ کے کہتے ہیں کہ یار یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، میں اس وقت بہت غصے میں اور میں نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا. تو اس شرمندگی سے یا اس گلٹ سے بچنے کے لیے غصے میں ہوں یا خوشی میں ہوں تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. اگلی بات ہے اپنی باؤنڈریز بنانا. جیسے ہیلتھ باؤنڈریز ہوتی ہیں نا، اسی طرح میسی باؤنڈریز بھی ہوتی ہیں. جیسے کسی وقت آپ تھکے ہوئے ہیں اور آپ سامنے والے کو نہ بولنا چاہتے ہو لیکن وہ نہیں بولتے اور اٹھ کے وہ کام کر دیتے ہیں اور اندر ہی اندر خود کو کوس رہے ہوتے ہیں کہ میں نے نہ کیوں نہیں بولی. بار بار ہمارے ہرٹ ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا جو ڈر ہوتا ہے کہ اگلے کے سامنے ہمارا امیج خراب ہو جائے گا، اور ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ بندہ کسی اور کے سامنے جا کے ہماری برائی کرے گا یا یہ ساری سچویشن اسے بتائے گا. تو ایسی امیج کا کیا کرنا جو دو لوگوں کے غلط بات کرنے سے خراب ہو جائے. اگر آپ ان باتوں کا دھیان رکھتے ہیں تو اپنا سرکل چھوٹا رکھیں. جتنا چھوٹا سرکل ہوگا اتنے ہی کم لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں گے اور اتنے ہی لوگ آپ کے بارے میں باتیں کریں گے. اور اگر آپ کے فرینڈ سرکل میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے اٹھنے کے بعد آپ کی برائی کرتے ہیں یا آپ کے جانے کے بعد آپ کے اندر کیڑے نکالتے ہیں، تو کیا کرنا ہے ایسے فرینڈ سرکل کا؟ تو اپنا فرینڈ سرکل چھوٹا رکھیں. آپ کے فرینڈ سرکل میں بے شک 2 لوگ ہوں لیکن وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہوں، فیتھ فل ہوں، لائل ہوں. آپ کے پیچھے اگر کوئی آپ کی برائی کرے تو وہ فوراً اس بندے کو ٹوک دیں کہ نہیں بھائی یہ بات ایسے نہیں تھی. وہ ایسے لوگ ہوں جو آپ کے اٹھنے کے بعد، آپ کے جانے کے بعد آپ کی کسی کوتاہی، کسی کمی یا کسی کمزوری کے بارے میں بات نہ کریں. آج کل لوگ بہت پریکٹیکل ہو گئے ہیں. لوگ صرف اپنے فائدے کی بات کرتے ہیں، لوگ صرف اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں. میں اگر اپنی بات کروں تو میں بہت ایموشنل ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ایموشنل لوگ برے ہوتے ہیں. ایموشنل لوگوں کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں. اگر وہ کبھی سن لیں کہ فلاں بندے نے میرے لیے یہ بات کی تھی تو وہ کئی دنوں تک اس بات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. میں اگر اپنی بات کروں تو میں خود بھی ایسی ہوں. اگر میں سن لوں کہ فلاں بندے نے میرے لیے یہ بات کہی ہے، میں گھنٹوں، دنوں اور مہینوں سوچتی رہتی ہوں کہ میں نے تو اس بندے کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا تھا. اس بندے نے میرے لیے ایسے کیوں کہا؟ اس بندے نے میرے پیٹھ پیچھے میری برائی کیوں کہی؟ یا میری کسی کمزوری کو اتنا بڑا ایشو بنا کر لوگوں کے سامنے کیوں پیش کیا؟ اب میں اپنی اس عادت پہ کنٹرول کر رہی ہوں، بلکہ کافی حد تک کنٹرول کر بھی چکی ہوں. اور اگر میں کبھی کوئی بات ایسی سن بھی لوں تو میں کہتی ہوں ہاں ٹھیک ہے، بس صحیح ہے، اور کچھ بھی کر کے میں اپنے آپ کو بہلا لیتی ہوں کہ مجھے اس بارے میں نہیں سوچنا. اور جب میں دیکھتی ہوں کہ فلاں بندے نے میرے لیے یہ ساری باتیں کی ہیں تو میں اس سے 2 قدم پیچھے ہو جاتی ہوں، اور نیکسٹ ٹائم میں اس بندے سے اتنی قریب ہی نہیں ہوتی کہ وہ میری کسی کمزوری کے بارے میں جانے، اور میں اپنی باؤنڈریز بنا لیتی ہوں اور 2 قدم اور پیچھے ہو جاتی ہوں. اگلی بات ہے اپنی عزت خود کریں. اپنے کام کی ویلیو خود کریں. جب تک آپ اپنے کام کی ویلیو خود نہیں کریں گے تو لوگ کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ کے دماغ میں کوئی آئیڈیا آیا، کوئی بزنس آئیڈیا، تو لوگوں سے اس بارے میں نہ پوچھیں کہ مجھے یہ کام سٹارٹ کرنا ہے، کیا کروں. خود اس پہ ریسرچ کریں، خود فیصلہ لیں. اور اگر آپ سے کبھی کوئی غلط فیصلہ ہو بھی جائے تو اپنے غلط اور صحیح فیصلے کی ذمہ داری خود لیں. اکثر ہم لوگوں سے کچھ غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. کوئی بزنس سٹارٹ کیا، وہ فیل ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اس بزنس کے فیل ہونے پر بھی آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کوئی غلطی کریں اور ہم اس سے کچھ سیکھیں نہ، اور وہ غلطی دوبارہ نہ کرنا بھی ایک طرح کی سیکھ ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے